جو سامانوں میں کمی بیشی کرتے ہیں اور اس طرح گاہکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ تباہی آخرت کی بھی ہے اور دنیا میں بھی تباہی آئے گی۔ یہ تباہی کس طرح سے آئے گی؟ انسان اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فراست سے، اپنی منطق سے، اپنی لاجک سے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ انسان پوری طرح مطمئن ہوگا، ہر طرف سے چاق و چوبند ہوگا، اس کا ہر پایا مضبوط ہوگا، پھر بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس کا پورا کاروبار اور اس کا پورا نظام و سسٹم تباہ برباد ہو جائے گا۔ شعیب علیہ السلام وہاں کہتے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا دیتے وقت گاہک کو، لیکن ناپ تول میں زیادتی کے ساتھ دینا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ آپ کسی کو آم تول رہے ہو، شکر ہی تول رہے ہو، گیہوں تول رہے ہو، آپ کا مال ہے، آپ صرف تولنے والے نہیں ہو، آپ کا مال ہے، آپ کسی کو دے رہے ہو، تھوڑا بڑھا کر کے دو تو اس میں زیادہ برکت ہے، فضیلتیں اس کی ہیں، گھٹا کے نہیں دینا ہے۔ اس ہدایت کے مطابق کہیں کہیں لوگ عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے واقعات ہیں سونے کے سلسلے میں، دینداری کی بنیاد پر وہ سونار ہیں تو سوچتے ہیں کہ سونے کو بھی بڑھا کر کے دیں، پھر سوچتے ہیں کہ سونے کو بڑھا کر کے دیں گے تو سونا تو بہت قیمتی چیز ہے، بہت نقصان ہو جائے گا، لیکن انہوں نے چاہا، کوشش کی کہ کسی طرح ہم بڑھا کر کے دیں۔ اب 1 گرام سونا ہمارے خیال سے ہزار میں 10 گرام ہے، 6000 روپیہ، تو 1 گرام بڑھا دیں گے تو 6000 کا نقصان ہو جائے گا، تو 1 گرام نہیں بڑھانا ہے، ملی گرام اور اس سے بھی نیچے کوئی گرام ہو جس میں 150 روپے کا سونا زیادہ جاتا ہو، اس لحاظ سے بڑھا کر کے تولیں گے۔ اب جب انسان کے اندر جذبہ ہوگا کہ اس لحاظ سے ہم بڑھا کر کے سونا تول کر کے دیں گے کہ ہمارا نقصان بھی نہ ہو، لیکن بڑھتا ہوا سامنے گاہک کے جائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوگا کہ 150 روپے ہمارا زیادہ جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 150 روپیہ زیادہ جانا وہ بے شمار گاہکوں کو اپنی دکان کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسی مثالیں کئی ایک موجود ہیں کہ مسلم تاجر جو سونے کا کام کرتے ہیں وہ بڑھا کر کے دیتے ہیں اور بالکل معاملہ صاف کرتے رکھتے ہیں، کوئی کمی زیادتی نہیں، کوئی بہت زیادہ بیٹھیے پانی پیجیے ٹھنڈا پیجیے ایسی کوئی باتیں ان کے سامنے نہیں ہوتی ہیں، بالکل شان کے ساتھ اپنی دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی دکانوں پہ بھیڑ لگی رہتی ہے، ان کے مقابل میں دوسرے دکاندار کے یہاں اتنے گاہک نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کو ناپ تول میں کمی سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز کسی دوسرے کو دینا ہو تو اس کو بڑھتا ہوا دینا چاہیے، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی اور ہم بلیات اور آفات سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہمارے طرف متوجہ ہوں گی۔ یہ ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، کمی کرنے والوں کی صفت بیان کی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ ناپ کر لوگوں سے لیں تو پورا پورا لیں، ناپ لینا ہو تو پورا پورا لے لیں گے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر کے دیں، گھٹا کر کے دیں، لینا ہو تو پورا لے لیتے ہیں اور دینا ہو تو کم کر کے دیتے ہیں۔ یخسرون، جب دینا ہوتا تو گھٹا دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل، دوزخ کی کھاڑی۔ ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، جن لوگوں کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے ان کا تو معاملہ الگ ہے، ہم ایمان کے ذریعے جنت کے حقدار بن گئے، لیکن اگر ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، ناپ تول کی تمام شکلیں، تمام صورتیں جو میں نے بتلائی ہیں، تو اللہ کا اعلان ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ کی کھاڑی میں جائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کا اعلان ہے کہ تم کو ہلاکت اور بربادی میں دیکھتا ہوں، اللہ کے عذاب میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، یہ جو معاملات میں کمزوری اور کوتاہی پیدا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، اور تھوڑی دیر سوچو تو واقعی معاملہ یہی ہے، اللہ نے جو کہا معاملہ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن خود اپنے طور پر بھی سوچو تو معاملہ یہی ہے۔ کیا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، سوال کے انداز میں کوئی چیز مؤکد اور تاکید کے ساتھ بتانی ہو تو سوال کے انداز میں بتایا جاتا ہے۔ کیا ان کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟
جن کو اس بات پر یقین نہیں ہے یا جن کا یقین کمزور ہے وہ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ جن کا یقین اللہ پر ہے، جن کا یقین موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہے، جن کا یقین اللہ کی عدالت پر ہے، جن کا یقین آخرت پر ہے، جن کا یقین حساب کتاب پر ہے، وہ لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ اب اگر ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، معاملات میں کمزور ہوتے ہیں اور ہم اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جن کے معاملات کمزور ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو سامانوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، جو گاہکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے۔ ان کا نام کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بڑا پارسائی کا لباس ان کے اوپر ہو، کتنے اچھے القاب ہوں، لیکن اگر اس طرح معاملہ ان کا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی عدالت پر یقین نہیں ہے۔ وہ عدالت کیسی ہوگی؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ سارے جہان کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب کسی قوم میں آخرت میں جواب دہی کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو اس میں سماجی بگاڑ بڑھ جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بگاڑ کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی تھیں، انہی میں ایک معاملات میں بددیانتی بھی تھی، اسی کی ایک شکل ناپ تول میں کمی تھی۔ خاص کر یہ مرض مدینہ منورہ میں زیادہ تھا، چونکہ وہاں یہودی تھے۔ جو بینکنگ کا نظام ہے دنیا میں، سودی نظام یہودیوں نے قائم کیا۔ یہودیوں کی صحبت کی وجہ سے ان میں ایک کیفیت مدینہ کے لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ 5 گناہوں کی وجہ سے 5 قسم کا عذاب آتا ہے۔ جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ جب لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں تو ان میں فقر و فاقہ اور معاشی پسماندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ بہت سے ملکوں کو دیکھتے ہوں گے کہ بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن وہ سکے کا ایک رخ ہے۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جو فیصلہ کرتا ہے، جس مقام پر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ فقر و محتاجی اور معاشی پسماندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ ممالک کو بہت چمک دمک رونق، وہ پورے ملک کی تصویر نہیں ہے، پورے ملک کا نقشہ نہیں ہے۔ آپ انہی ممالک میں جا کر کے دیکھیے، دور افتادہ علاقوں میں جا کر کے دیکھیے، انسان حیوان سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے قانون کے مقابل میں اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کیا۔ بستی کی بستی کو قرض دے رکھا ہے، سود پہ قرض دے رکھا ہے، وہ تمام لوگ کمائی میں رات و دن لگے ہوئے ہیں قرض ادا کرنے کے لیے، قرض کے ساتھ سود بھی ادا کر رہے ہیں، نسل بعد نسل وہ قرض ہی ادا کرتے رہ جاتے ہیں، وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر پاتے ہیں۔ چند لوگ ان کے محلات اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے یہاں اچھی اچھی گاڑیاں آتی ہیں اور چمک دمک بظاہر ہوتی ہے، تو وہ چمک دمک پوری دنیا کو دکھائی جاتی کہ دیکھو اس کی وجہ سے یہ چمک دمک پیدا ہو گئی، لیکن مجموعی طور پر اس قوم اور اس سماج پر فقر و فاقہ اور معاشی پسماندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو ان میں وبائی بیماری پھوٹ پڑتی ہے۔ ایک بیماری کے نام ایڈز ہم لوگوں نے سنا تھا، کتنی تیزی کے ساتھ بیماری پھیلی تھی، اور اس کا اصل محرک، اصل عامل اور اصل سبب بدکاری تھی۔ اس کے نتیجے میں بھی برائی پھیلی تھی۔ آج بھی برائی جو پھیلتی ہے اسی بنیاد پر پھیلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو پیداوار رک جاتی ہے اور قحط پیدا ہو جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو ان سے بارش رک جاتی ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اٹھائے جائیں گے بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ سارے جہان کے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔
قرآن مجید نے بنیادی بات کہی ہے کہ ایسے گناہوں سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کو آخرت کا یقین ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور قانون کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ کوئی انصاف اور کوئی معیار باقی نہیں رہ سکتا انسان کو جرائم سے بچانے کے لیے اگر اللہ کی عدالت پر انسان کو یقین نہیں ہے۔ اس پر ایک مثال میں پیش کروں۔ دنیا کی عدالتیں ہوتی ہیں اور غالب گمانے کی اکثر عدالتیں انصاف کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ بے گناہوں کو سزا نہ ہو اور مجرموں کو سزا ہو، سماج میں جرائم رکیں۔ لیکن دنیا کی عدالتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کمزوریاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ ہماری آنکھ کے سامنے کا معاملہ ہے۔ بے شمار لوگوں کے درمیان ایک جوان نے ایک آدمی کو قتل کیا، تکرار ہو گیا تھا تھوڑا موڑا، اس بنیاد پر قتل کر دیا، چاقو مارا، ریوالور مارا، پھر چاقو سے مارا، ایسے کوئی معاملہ ہوا تھا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط کیا، تھوڑا موڑا تکرار ہوا، جان لے لی، زندگی لے لی، چلو سب لوگ اس کے خلاف گواہی دو۔ مقدمہ درج ہوا، FIR ہوا، مقدمہ چلا، وکیل نے سب کو سکھا دیا کہ سب ایک ہی بات بولنا، چنانچہ سب کو بتا دیا کہ تلوار سے مارا اور ریوالور سے مارا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے ایک ہی بات بولیں گے۔ اس میں ایک حافظ صاحب تھے، تو حافظ صاحب کو آگے کیا۔ رمضان کے مہینے میں عدالت میں پیشی ہوئی، جج نے پوچھا یا اس کے وکیل نے پوچھا، سب بتا رہے تھے کہ جج ہی نے پوچھا کہ رمضان المبارک کا شبھ مہینہ چل رہا ہے، آپ حافظ قرآن ہو، آپ مسلمان ہو، آپ روزے سے ہو، رمضان، روزہ، حافظ، مسلمان، 4 خوبیاں آپ کے اندر جمع ہیں، آپ سچ سچ بولو گے جو کچھ آپ نے دیکھا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا میں سچ سچ بولوں گا، وہی بات بتاؤں گا جو میں نے دیکھا۔ تو پوچھا کہ کس نے مارا؟ فلاں، بتا اس نے مارا۔ فوراً جرح والے وکیل نے کہا صاحب پوچھیں کہ کیسے مارا؟ اب دوسرے وکیل نے یہ بات سکھائی نہیں تھی کہ کیسے مارا، کہ کیا جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلوار سے مارا۔ بولے تلوار کتنی بڑی تھی؟ 3 فٹ کی۔ جرح کے وکیل نے، قاتل کے وکیل نے کہا صاحب اب اس بات کو ہی روکا جائے، جو قاتل ہے جس پر الزام ہے وہ 5 یا 5.5 فٹ کا ہے، 1 فٹ ہاتھ اوپر جاتا ہے اور 2 فٹ تلوار اوپر 3 جائے گی، اور جہاں قتل ہوا ہے چائے کی گمٹی تھی وہ 6 فٹ پر چادر شیڈ ہے۔ تو ہاں یہ بھی پوچھا کہ کیسے، یوں مارا کہ اوپر اٹھا کے مارا؟ تو حافظ صاحب نے کہا اوپر سے اٹھا کے مارا۔ تو دیکھو کیسے اوپر سے اٹھا کے مارے گا، آپ وہاں کی پیمائش کرو، چادر 6.5 فٹ کی اونچائی پر ہے۔ چنانچہ پیمائش ہوئی تو سچ مچ چادر 6.5 فٹ کی اونچائی پر تھی، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے تلوار اوپر اٹھا کے مارے گا تو تلوار اور ہاتھ اوپر شیڈ میں لڑ جائیں گے۔ تو اس وکیل نے کہا اور قاتل کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم کو پھنسانے کے لیے سب لوگ گواہ دینے آئے ہیں، 500 لوگ گواہی دے رہے ہیں اور سچا واقعہ قاتل وہیں کھڑا ہے، لیکن دنیا کی عدالت میں جس نے 500 انسانوں کے سامنے ایک انسان کا قتل کیا تھا، دنیا کی عدالت میں مجرم نہیں بن سکا، بلکہ مقتول کے گھر والے، یہ حافظ صاحب اور دیندار لوگ سب مجرم بن گئے کہ سب ایک آدمی کو رسوا کرنے کے لیے ایک طرف ہو کر کے آئے ہیں۔ تو دنیا میں جو انسان جرائم کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، وہ قانون کی آنکھ میں بھی دھول جھونک سکتا ہے اور عدالت کی آنکھوں پہ پٹی ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں جو جرائم کرے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عدالت پر اس کو یقین نہیں ہے، اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اب ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے معاملات کمزور ہیں، لین دین میں ہم کمزور ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، سامان میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اب ہم حج کا بھی فارم بھر دیں اور کچھ بھی کر لیں، اللہ کا اعلان ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ ایک آدمی بظاہر دیندار نظر نہیں آتا، لیکن وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا،
دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، لوگوں کے بیچ میں، کمرے کی تنہائی میں، تمام مقامات پر اس کی زندگی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کے یہاں جانا ہے، اس لیے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے حکموں کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ایک تو ایمان کمزور ہو گیا اور اس پر ہم کام کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، دوزخ کی کھاڑی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو رات و دن اپنے معاملات کو دیکھتے رہنا چاہیے، اپنے کاروبار کو دیکھتے رہنا چاہیے، اس میں کوتاہی اور کمی نہیں کرنا چاہیے۔ کم کھائیں، کم پہنیں، بہت اچھا نہ کپڑا پہنیں، لیکن غلط طریقے سے ہمارے گھر میں آمدنی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔